الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم و انعام ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا۔ ماقبل میں اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ ماہ ذی الحجہ کے اندر جو ابتدائی دن ہیں ان کے متعلق روایات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، ان دنوں کے متعلق بہت ساری باتیں الحمدللہ بیان کر دی گئی تھی۔ چند باتیں ایسی تھی جس کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے اور دھیان دینا چاہیے۔ یہاں تک بات آ گئی تھی کہ ایک آدمی ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے اندر جو عبادت کرتا ہے، اس عبادت کی بڑی فضیلت روایت میں بیان کی گئی۔ اشارہ دیا گیا تھا کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ اکرام، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ اکرام میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں ذی الحجہ۔ اور بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے فضیلت بیان فرمائی ماہ ذی الحجہ۔ تو یہاں تک بات آ گئی تھی کہ جو آدمی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن کے ہر دن کے روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے اندر کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو آدمی ماہ ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے متعلق اور اس دنوں میں جو آدمی عمل کرتا ہے، اس عمل کے متعلق فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر آدمی کو چند اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی کو تکبیر، تحلیل، تسبیح، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ماقبل میں بات آئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، تاکہ یہ جو دن ہیں اس دن کی ہم قدر کریں۔ جو چیز جتنی زیادہ اہتمام والی ہوتی ہے اور جس کی جتنی زیادہ قدر ہوتی ہے اور اس کی اتنی اہمیت روایات میں بیان کر دی جاتی ہے، تاکہ اس کی قدر و قیمت آدمی کو رہے اور مختلف انداز سے، مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف فضیلوں کے ساتھ وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ تو روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے اندر آدمی روزہ رکھتا ہے، ان 9 دنوں روزے کے متعلق 9 دن فضیلت کے اعتبار سے 10 دن ذکر کیے جاتے ہیں کہ 10 ذی
الحجہ کہا جاتا ہے، مگر روزے کے حساب سے 9 دن ہوتے ہیں۔ ان 9 دنوں کا جو روزہ ہے اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ہاں، شروع کے 10 دن ہیں۔ جو شخص اس 10 دن میں عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بقدر ہے۔ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے بقدر ہے، اور رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی نفلوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو یہاں تک ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات میں بھی یہ بات آتی ہے، مگر ایک بات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتی ہے کہ جو شخص یہ ابتدائی دنوں کا روزہ رکھتا ہے اس پر اجر و ثواب کے متعلق تو یہ بیان کیا گیا کہ 1 دن کے روزے پر 1 سال کے روزے کا اجر ملتا ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی 1 سال تک لگاتار روزے رکھے، اس کے بعد جا کے اس کے اجر کو اکٹھا کیا جائے، پھر جا کے وہ اجر بنے، تو آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ فرمایا یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں اس کے اندر کا 1 دن کا روزہ بھی اتنا ہی اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے جتنا کہ یہ سال بھر آدمی روزے رکھ کر اجر پاتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے، ان ابتدائی دن کا 1 روزے کا اجر بھی اتنا ہے۔ ایسے ہی بعض روایات میں یہاں تک کہ عرفے کو الگ بیان کیا ہے کہ عرفے کے دن کے روزے کے متعلق روایات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عرفے کے دن کا، صرف عرفے کے دن کا روزہ 2 سال کے روزے کے بقدر ثواب رکھتا ہے۔ اتنا ثواب رکھتا ہے، 2 سال کے روزے کے بقدر ثواب رکھتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت۔ ایسے ہی حضرت اور بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں کے متعلق یہ فضیلت بیان فرمائی گئی کہ 1 دن اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 دن کے برابر ہے، اور ایسے ہی عرفے کے دن کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ 10,000 دن کے برابر ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی جو ابتدائی دن ابھی چل رہے ہیں ان دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے اس محبوبیت کی وجہ سے اس کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو مختصر عمل، مشقت کم ہے، قربانی کم ہے، ہاں مگر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ وقت کم ملے گا، وقت کم لگانا پڑے گا، مگر ثواب کثیر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، یہ جو دن چل رہے ہیں اس کی قدر کریں، اہتمام کریں، اور اس اہتمام میں جو عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس دن میں کرنے کا، اس دن میں ہم اس عبادت کو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دن لاپرواہی میں، سستی میں اور غفلت میں چلے جائیں۔ ایسے ہی اب 2 3 4 دن گزر چکے ہیں، بدھ کے دن عرفے کا دن آنے والا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے ایک دن یوم تربیہ کا ہے، اس کی بھی فضیلت روایات میں۔ یہ بات تو معلوم ہوئی کہ بھائی 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو اس پر یہ 1 سال کے روزے کے بقدر ثواب دیا جائے گا۔ مگر ایک روایات ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ پاک اس کو ثواب کے علاوہ بھی کہ اجر سے نوازتے ہیں، اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ 1 دن کے روزے کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کے 1 مہینے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کتنے؟ مثال کے طور پر 1 دن کا اس نے ذی الحجہ کے پہلے دن کا روزہ رکھا ہے تو 1 سال کے روزے کے بقدر تو اس کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ ساتھ اس کے 1 مہینے کے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اب یہ فضیلت 1 مہینے کی کب تک ہے
کب تک کے روزے میں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ 7 روزے تک میں ہے، کہ 1 سے لے کر 7 دن تک جس نے یہ روزے رکھے ہیں، 7 روزے رکھے ہیں، تو ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، ہاں جو 8ویں دن کا روزہ ہے، 8ویں تاریخ کا، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن کا روزے کا ثواب الگ ہے، فضیلت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی یوم الترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال کے روزے کے بقدر تو ثواب ملتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے 1 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ روایات ہیں۔ ایسے ہی پھر یہ 8 دن کا تذکرہ ہو گیا، ابھی 1 دن باقی ہے، وہ دن کون سا ہے؟ وہ عرفے کا دن ہے۔ اس کے متعلق روایات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو اجر ملتا ہے، وہ اجر کی طرف اشارہ دیا، وہ اجر یہ ہے کہ اس کے 1 دن عرفے کے دن کے روزے کے نسبت پر اس کو جو ثواب دیا جائے گا، اس کو 2 سال کے روزے کے بقدر ثواب دیا جائے گا۔ مگر گناہ کے معاف ہونے کے حساب سے بھی جو ذکر کیا وہ روایات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن جس نے روزہ رکھا تو اس سے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال۔ اب یہ بات یہاں تک معلوم ہو گئی کہ بھائی عرفے کا دن اتنا بابرکت، یوم الترویہ کا دن اتنا بابرکت، ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہے یہ بہت بابرکت دن ہے، اس کے اندر کیا ہوا عمل یعنی روزے والا جو عمل ہے اس کا بڑا کثیر ثواب روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس ثواب کو ہم حاصل کریں، اس ثواب کو ہم حاصل کریں، لاپرواہی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ ہاں اب روایات میں ہے کہ عرفے کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ یہ تو معلوم ہوا کہ عرفے کے دن سے 1 روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو روایات میں یہ نہیں پتہ چلا وہ 2 سال کون سے مراد ہیں، آیا وہ 2 سال ہیں آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے عرفے کے دن، اب کے جو آنے والے 2 سال آئیں گے اس کے گناہ معاف ہوں گے یا کوئی دوسرے سالوں کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا ذکر اس روایات میں نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسری روایات ہے جس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ تم عرفے کے دن کا روزہ رکھو گے تو اس روزے کے رکھنے پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر تمہیں 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو دوسری روایات جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 1 سال تو گزر گیا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1 سال جو چل رہا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اندازہ کریں۔ اگر آدمی اس کا اہتمام کر لے تو کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اندازہ کریں ماقبل میں کتنے سارے گناہ انسان سے ہو چکے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے یہ گناہ معاف ہو جائیں تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے، اور وہ یہ چاہتا ہے آگے کے بھی گناہ مجھ کے معاف ہو جائیں 1 سال کے، اور تو اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کا، عرفے کے دن کے روزے کا اہتمام کر لے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر طاقت اور قوت ہے وہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، وہ تو روزے کا اہتمام کر کے اپنے گناہوں کو 2 سال کے گناہوں کو معاف کرا لے گا۔ مگر ایک شخص ایسا ہے جس میں طاقت اور قوت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بیمار شخص ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جو عرفے کے دن، یا عورت ایسی ہے جس کے حیض آ گیا ہے عرفے کے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر ایسے آدمی کا اجر بھی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو کسی عذر کی نسبت پر عمل نہ کر سکتا ہو، کسی عذر کا ذکر نہیں ہے، میں مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بغیر عذر والا ہو یا عذر والا ہو، ہاں کوئی اگر آدمی عذر کی نسبت پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ہاں یا کسی وجہ سے، کیونکہ یہ روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، آدمی کے دل کی خواہش ہے، تمنا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ کثیر ثواب مل جائے، اس کو یہ تمنا ہے، تو وہ چاہیے کثیر ثواب کے حاصل کرنے کے لیے وہ روزہ رکھ لے، اس کو یہ اجر مل جائے۔ اگر پھر بھی ایک
آدمی ہے کہ جس نے ارادہ تو کیا تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، پھر بھی وہ کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی عذر کی بنا پر یا کسی اور کوئی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا اور عرفے کا دن آ گیا، اب اس کو کس طرح کا وقت گزارنا ہے اس کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عرفے کے دن یہ کام انجام دے لیا اور ان کاموں سے بچا رہا تو اس شخص کے ساتھ کیا فضیلت ہے، اس شخص کو کیا فضیلت ملے گی، اس کا ذکر روایات میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو عرفے کا دن ملا اور اس نے عرفے کے دن میں روایات بیان کرتے ہیں وہ کہ جس نے تین چیزوں کو اب عرفے کے دن بچایا، اس کی زبان کی اس نے حفاظت کی، اس کی زبان کی اس نے حفاظت کی، اس کے کان کی اس نے حفاظت کی، اس کی آنکھ کی اس نے حفاظت کی، یعنی ان تینوں چیزوں کو ان نے حرام کاموں سے بچا کے رکھا، یعنی زبان سے ایسا نہ بولا جو حرام ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے، گالی گلوچ نہیں کی، برا بلا نہیں کہا، غیبتیں نہیں کی، چغل خوریاں نہیں کی، ایسا عمل ظاہر نہیں کیا جو گناہ کہلاتا ہے، اس عمل سے بچا رہا اس دن عرفے کے دن، ایسے ہی کان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی، غیبت نہیں سنی، کسی کے بارے میں ذلت کی بات نہیں سنی، بہتان نہیں سنا، گالی گلوچ نہیں سنی، اپنے کان کو بھی بچا کر رکھا، اور ایسے ہی آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جو حرام ہے، جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ تمہیں آنکھ کی اس سے حفاظت کرنا پڑے گی، حرام کاموں کی طرف آنکھ کو نہیں لگایا، ٹی وی نہیں دیکھا، بری چیزیں نہیں دیکھی، کہ نامحرم کو نہیں دیکھا، ایسے ہی جو بھی وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں زبان سے، کان سے اور آنکھ سے جن کا حکم بچنے کا دیا گیا ہے ان سے بچا رہا اس دن، روایات میں ہے اس کو اجر کیا ملے گا، اس اجر کی طرف اشارہ دیا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کتنے سال؟ 1 سال۔ مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، کیا فائدہ؟ غفر لہ من عرفہ الی عرفہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کب تک کے لیے معاف کیا جائے گا؟ روایات میں ذکر ہے من عرفہ الی عرفہ، 1 سال تک کے لیے اس کے گناہ کو معاف کر۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی قدر کی چیز ہے اور بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ایسے ہی روایات میں ہے کہ آدمی عرفے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ جس شخص نے عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیا اب اس کو اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا ملے گا اس کی طرف اشارہ ہے۔ بعض روایات میں ابھی بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ عرفے کے دن کا جس نے روزہ رکھا ہے تو 2 سال کے روزے کے بقدر 2 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں آتا ہے جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے عرفے کے دن کا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ کی روایت میں آتا ہے وہ 2 سال کے جو گناہ ہیں وہ 1 سال پیچھے کے 1 سال جو چل رہا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر حضرت عائشہ اس کی اور فضیلت بڑھا کر بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 دن کے بقدر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اب ماں قبل میں بات آئی تھی، انس بن مالک کا مقولہ منقول کیا گیا تھا کہ 1000 دن کی جو تعداد ہے اس کا ذکر کیا تھا، فرمایا تھا ذی الحجہ کے جو دن ہیں یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 کے دن کے برابر کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہا تھا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ جب یہ فرماتی ہے کہ عرفے کا دن روزے کے لحاظ سے 1000 دن کے بقدر اجر و ثواب کے لحاظ سے ہوتا ہے تو اس کی مقدار کتنی بنتی ہے تو یہ 2 سال سے بھی اوپر کا وقفہ جاتا ہے۔ کتنے دن؟ 2 سال 9 ماہ 22 دن بنتے ہیں۔ 2 سال
9 ماہ 22 دن بنتے ہیں کہ کسی آدمی نے 2 سال اور 9 ماہ 22 دن تک روزے رکھے، پھر اس کے بعد جا کے وہ جو اجر اس کو ملے گا، اس اجر کے بعد وہ ایک طرف الگ اجر رکھ لیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی نے اگر ایک دن عرفے کے دن کا صرف روزہ رکھا ہے تو اس کو اسی طرح جس طرح آدمی کو 2 سال 9 ماہ 22 دن کا ثواب اجر مل رہا ہے، اسی طرح عرفے کے دن والے کو بھی یہ ملے۔ یہ اس لیے عرفے کا دن قریب آنے گا، ایسا نہ ہو، ایسی لاپرواہی نہ ہو جاوے کہ یہ دن چلا جاوے اور ہماری غفلت میں یہ عمل چھوٹ جائے۔ تو اس لیے عمل تو مستحب ہے یہ، مگر کوشش یہ ہے، طاقت اور قوت ہے، ہم اس کام کو کر سکتے ہیں تو اجر لینے میں ہمیں کیا دقت؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی نفع کی چیز ہمیں مل رہی ہو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں گے اور تھوڑا سا وقت لگا دیں گے تو اس سے یہ نفع سامنے نظر آئے گا، وہ نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ تو آپ اندازہ کریں دین کے اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے، ہم جنتی بن جائیں، ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں کثیر ثواب کا ذخیرہ جمع ہو جائے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا اور فضل کا معاملہ جلدی سے جلدی کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان گناہوں کو کے اوپر گناہ کو معاف کر دے، نیکیوں میں بدل دے اور کثیر ثواب مل جائے، جس کی نسبت پر ہمیں جنت میں داخلہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، کوئی مشقت اور کوئی قربانی دینے کی ضرورت پیش نہ آوے۔ اس کے لیے ایسے جو دن، ایسے جو مواقع اور ایسے جو طریقے روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں۔ عرفے کا دن بدھ کے دن آ رہا، جمعرات کے دن تو عید الاضحیٰ ہے، اس سے ایک دن پہلے کا عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن کہتے ہیں، اس لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، تو اس روزے کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ اس اہتمام کی نسبت ہے تو یہ روزہ مستحب، اگر فرض ہوتا تو پھر سب کو رکھنا پڑتا۔ اس لیے جو آدمی طاقت اور قوت رکھتا ہے اور جس کو اس بات کی شوق ہے کہ مجھے کثیر ثواب ملے اور اس کو یہ امید ہے کہ مجھے کثیر ثواب مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے، اگر عمل کرنے کی طاقت ہے تو کر لے، اور اگر نہیں کر رہا، کوئی کر نہیں رہا ہے تو اس کو کوئی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بندے کا خود کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا خود کا ذاتی عمل ہے، اگر وہ کرے گا تو اس کو ذاتی طور پر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس کے خود کے اعمال کا، خود کے نامہ اعمال کے بھرنے کا ایک موقع ہے، وہ خود کر لے گا تو اس کو کثیر ثواب مل جائے گا۔ جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی بات نہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو پھر لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس روزے کو رکھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے تو روایات میں ذکر ہے، فضل بن عباس کی روایت پر وہ عمل کر لے، تاکہ یہ 3 عمل جو زبان کی حفاظت ہے، کان کی حفاظت ہے اور آنکھ کی حفاظت ہے، ان تینوں کی حفاظت کر لے۔ اور ایسے ہی عرفے کا دن بابرکت دن ہے، اس دن آدمی نے پھر یہ سارے عمل کر لیے۔ ایسے ہی عرفے کے دن 9 ایام تشریق کے دن بھی چالو ہوتے ہیں۔ ایام تشریق کب سے کب کہلاتی ہے، کون کتنے وقت کے لیے کب کب پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی دھیان میں، اور کیا الفاظ پڑھے جاتے ہیں، عرفے کے دن کون سی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، روایات میں اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے عرفے کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن اس دعا کا اہتمام کرتے۔ ایسے آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ مردوں پر بآواز بلند، عورتوں پر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ہاں اور ایام تشریق کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن فجر سے بدھ کی فجر سے یہ چیز چلو ہوگی، اور مرد کے لیے بابا سے بلند پڑھنا ضروری ہے۔ سلام پھرنے کے بعد آواز سے یہ الفاظ اس کو کہنا پڑیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ پہلے عاشورے کے دن کا روزہ کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کے روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور مہینے کے 3 دن کے روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور فجر کی 2 رکعت سنت کو جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کو کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔